اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم خاران، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ پہلے تو آج 17 ربیع الاول کے دن کی بہت زیادہ سب کو جو ہے مبارک ہو۔ اس بابرکت دن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ سب کے جو ہے مسائل مشکلات آسان فرمائے اور تمام مومنین کو جو ہے مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ جی خاران، آگے ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، یعنی ان کی جو ہے خوبصورت زندگی جو بہترین جو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ان میں سے آج کا جو ہمارا جو ہے ٹاپک ہے وہ ہے پیغمبر اسلام کی معراج۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک واقعہ جس کا ذکر قرآن میں سورہ اسراء و سورہ نجم کے آغاز میں ہوا، اسے جو ہے وہ کون سا واقعہ ہے؟ وہ ہے معراج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی جو معراج ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ کون سا؟ پہلا حصہ وہ ہے کہ مکہ سے بیت المقدس کی طرف، اور دوسرا حصہ ہے بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف، یعنی ان 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، مشتمل ہے اس پر۔ اس بات میں معراج، یہ پھر آگے یعنی یہ 2 پوائنٹ جو ہے یہاں پر مکمل ہوئے، پھر آگے اس کی وضاحت شروع ہو رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس بات میں معراج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی کسی جگہ سے شروع ہوئی، یعنی ان کی کس جگہ سے یہ شروع ہوئی معراج جو ہے۔ پھر وہاں پر جو ہے اس نظریے یعنی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، مختلف نظریے پائے جاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ حضرت خدیجہ کے گھر سے شروع ہوئی، اور بعض نے روایات کی کہ ام ہانی یعنی خواہر علی علیہ السلام کے گھر سے۔ بعض کہتے ہیں، یعنی یہ تیسری روایت کہتے ہیں کہ کعبہ کے قریب شعب ابی طالب سے، جو کہ کوہ ابو قبیس کے جو ہے درہ میں واقع ہوئی۔ اور بعض کے قول جو ہیں بقول جو ہے سورہ اسراء کی پہلی آیت کے ظاہر سے منطبق ہے، یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت کی معراج جو ہے وہ کعبہ کے قریب مسجد الحرام سے شروع ہوئی، یعنی جو آیت ہے اس سے یہ لیا جاتا ہے۔ تو اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ یہ عظیم آسمانی سفر کس وقت شروع ہوا۔ بعض روایات کے مطابق ہجرت کے سال 7 میں، یعنی تیسرے سال میں۔ بعض کہتے ہیں کہ معراج جو ہے ہفتے کی رات جو ہے 17 جو ہے ماہ مبارک رمضان نماز عشاء کے بعد ہجرت سے 6 ماہ جو ہے قبل واقع ہوئی، اور بعض دیگر روایات کے مطابق یہ عظیم واقعہ 21 ماہ رمضان میں جو ہے رونما ہوا، اور بعض نے کہا ماہ رمضان کی جو ہے 26ویں شب تھی، اور بعض کے قول جو ہے بقول یہ واقعہ بعثت کے 10ویں سال ربیع الاول کی راتوں میں انجام پایا، اور یہ بحار الانوار میں موجود ہے، جلد نمبر 18 میں، صفحہ نمبر جو ہے 381 اور 379۔ ٹھیک ہے خاران، یہ اس میں آپ کو موجود یعنی لکھا ہوا ملے گا، آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر خدا اس قدر مقام قرب خدا کے نزدیک ہوئے کہ قرآن سورہ نجم کی آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں فَقَانَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہاں تک کہ وہ جو ہے کمان یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے۔ آگے پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر بشر عجیب و غریب جو ہے ان میں جو ہے پیش و رفت جو ہے جس قدر بھی ترقی کر جائے، حتیٰ کہ ایسا دن بھی آ جائے کہ انسان جو ہے منظومہ شمسی سے بھی آگے نکل جائے، تو بھی اس جو ہے اس نے شب معراج پیغمبر کا سفر جو ہے 10 لاکھوں اور لاکھوں حصوں طے نہیں کیا، یعنی
بہت ہی بلند سفر ہے۔ بنابراً موجودہ جو ہے زمانے میں انسان تھوڑی بہت پیش رفت کر کے اسلام سے بے نیازی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ بہت ہی بلند یعنی مرتبہ اور بلند جو ہے چیز ہے کہ نبی جو ہے اس مقام تک پہنچے۔ یہ ایک ایسا کہہ رہے ہیں کہ افتخار ہے جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا نہ کسی پیغمبر کو نصیب ہوا، نہ کسی فرشتے کو ملا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام یعنی امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید لعین کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے اس عظیم خصوصیت پر فخر کرتے ہوئے فرمایا: انا ابن من اسری به الى المسجد الاقصى، انا ابن من بلغ به الى سدرۃ المنتہى، انا ابن من دنا فتدلی وکان قاب قوسین او ادنی۔ یہ نفس الہموم جو ہے کتاب اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 661 میں۔ اس کے بعد جو ہے ان کا جو ہے فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کا بیٹا ہوں جنہیں مسجد اقصیٰ کی جو ہے طرف سیر کرائی گئی، میں ان کا فرزند ہوں جنہیں سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا، میں ان کا بیٹا ہوں جو اتنے قریب ہوئے اور آگے بڑھے کہ مقام قرب سے ان کا فاصلہ 2 کمان یا اس سے کم رہ گیا، اور یہ بھی اسی یعنی کتاب میں موجود ہے نفس الہموم میں، اور صفحہ نمبر وہی سیم ہے وہی۔ اس کے بعد ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج بہت سی چیزیں دیکھی، من جملہ بہشت بری اور عرش الہی کی زیارت کی۔ پھر وہاں کے بارے میں بتایا کہ میں نے شب معراج بہشت میں جو ہے جواہرات سے آراستہ ایک محل دیکھا جس کے جو ہے اور کیا کہتے ہیں جس کے پردوں پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی القوم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد جو ہے اللہ کے رسول ہیں اور علی قوم کے ولی و رہبر ہیں۔ یعنی یہ نبی نے معراج پر جو ہے یہ مشاہدہ فرمایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب اور دوسری روایت کے مطابق نماز عشاء کے وقت مسجد الحرام یعنی کنارے کعبہ معراج پر گئے اور اسی رات واپس آ گئے، اور نماز صبح جو ہے مسجد الحرام میں پڑھی۔ پھر کہتے ہیں کہ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے تو اس واقعہ کی خبر قریش مکہ کو دی۔ ان میں سے جو ہے بیوقوف لوگوں نے کیا کہا کہ یہ خبر کس قدر جھوٹی ہے، کیونکہ وہی بات ہے جو ایمان نہیں رکھتے تھے ان کے لیے تو یہ تو اور بھی یعنی چونکا دینے والی خبر ہے نا، بہت بڑی چیز ہے کہ جس کا نبی دعویٰ کر رہے تھے، تو اس لیے ان کو جو ہے یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، یا اس طرح یعنی وہ اس طرح کر رہے تھے جیسے پہلے نبی کو جھٹلاتے تھے، تو اسی طرح یہ واقعہ بھی ان کے نزدیک فقط ایک غلط بیانی ہی ان کو لگ رہی تھی۔ ان میں بعض سمجھدار لوگوں نے کہا، اے ابو القاسم، ہم کس دلیل کی بنا پر سمجھیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے فلاں مقام بیت المقدس اور مکہ کے درمیان پر ایک اونٹ دیکھا جسے آپ لوگ گم کر چکے ہیں، میں نے اسے تلاش کرنے والوں کو اس کا ٹھکانہ بتایا اور میں ان لوگوں کے پاس گیا، ان کے ہمراہ پانی کی مشک تھی، اس سے کچھ پانی پیا، تم لوگ تیسرے دن طلوع خورشید کے وقت اپنے کارواں سے ملاقات کرو گے، اس حال میں کہ تمہارا کارواں کے آگے آگے سرخ رنگ کا اونٹ چل رہا ہوگا جو فلاں شخص کا اونٹ ہوگا۔ پھر خاندان قریش کے لوگ جو ہیں وہ تیسرے روز طلوع آفتاب سے قبل مکہ سے باہر گئے تاکہ دیکھیں کہ کیا کوئی کارواں آ رہا ہے،
اور اس کے آگے آگے سرخ اونٹ چل رہا ہے، اور معلوم کر سکیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ کہتے ہیں یا نہیں، یعنی تصدیق کے لیے وہاں پر گئے۔ ان لوگوں نے جو کچھ پیغمبر خدا سے سنا یا انہوں نے بتایا وہ سب سچ نکلا۔ طلوع خورشید کے وقت کارواں پہنچا تو اس کے آگے آگے سرخ اونٹ چلتا ہوا دکھائی دیا۔ کاروان والوں نے جو ہے آپس میں گفتگو شروع کی، اور انہوں نے جو کچھ بتایا یعنی ان سب باتوں کی رسالت مآب کی جو ہے ان کی گفتگو سے جو ہے ایک جیسا یعنی مطابقت رکھتی تھی۔ جو نبی نے فرمایا تھا وہ ہر چیز سچ تھی۔ اس کے باوجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر ایمان نہ لائے، اور کہنے لگے یہ ساری پیش گوئیاں محمد کے سحر کا نتیجہ ہے۔ یعنی یہ لوگ جو ہے دیکھتے تھے لیکن ان کو یہ سب سحر لگتا تھا، جادو لگتا تھا، کہ نہیں وہ نبوت یعنی اس کو نہیں پہچانتے تھے، بس وہ سحر ہی سمجھتے تھے۔ بعض لوگ جو ہیں یعنی بہت کم لوگ جو ہے سمجھتے تھے کہ واقعی نبی ہیں، جیسا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام اور ان جیسے یعنی ان کی پیروی کرنے والے جو بعض لوگ، یا اس طرح یعنی بعض لوگ جو تھے آپ سے محبت کرتے تھے تو اس طرح وہ ہی آپ کی تصدیق کرتے تھے، جیسے امیر المومنین علیہ السلام۔ اور یہ جو ہے پورا جو ہے قصہ اس میں لکھا ہوا ہے بحار الانوار جلد نمبر 18 میں۔ اس کے بعد بعض روایات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان ہونے والی گفتگو یوں بیان ہوئی ہے، یعنی بعض روایات میں کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا جب معراج سے واپس آئے تو اس سے لوگوں کو مطلع کیا، یعنی آگاہ کیا۔ قریش نے اپنی پرانی عادت کے مطابق آپ کی جو ہے باتوں کو جھٹلایا اور کہا مکہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا ہے، اگر تم سچ کہتے ہو تو ہمیں بتاؤ کہ بیت المقدس کی عمارت کیسی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، رسول خدا نے بیت المقدس کی عمارت کو تمام خصوصیات اور مکہ و بیت المقدس کے درمیان رونما ہونے والے تمام واقعات کے بارے میں وضاحت سے بتاتے ہوئے فرمایا، دوران سفر فلاں قبیلہ کے خاندان میری جو ہے ملاقات ہوئی ان سے، ان کا ایک اونٹ گم ہو چکا تھا، ان کے جو ہے مال و اسباب میں جو ہے پانی سے ان کا بھرا ہوا تھا، ایک برتن بھی تھا، اس سے میں نے پانی پیا، پھر اس برتن کے جو ہے منہ کو ڈھانپا۔ ایک اور مقام پر جو ہے نبی گئے اور لوگوں سے ملے جن کا اونٹ جو ہے دوڑ گیا تھا، اور وہ جو ہے اس کے ملنے سے نا امید ہو چکے تھے۔ قریش نے کہا بتاؤ کہ وہ کارواں کہاں ہے؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میں نے وہ کارواں جو ہے ابتدائے حرم میں دیکھا تھا۔ اس کے آگے آگے ایک خاکی رنگ کا اونٹ چل رہا تھا کہ اس کی پشت پر جو ہے کجاوا رکھا ہوا تھا۔ اہل قریش جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر سخت برہم تھے، انہوں نے کہا کہ اب محمد کی بات کے سچ یا جھوٹ ہونے کے بارے میں جو ہے آشکار ہو جائے گا۔ لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا اور سب کو معلوم ہو گیا کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ سچ ہے، اور صداقت پیغمبر اکرم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ بھی بحار الانوار جلد نمبر 18 میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارا جو اگلا ٹاپک وہ ہے وعدہ حق کا پورا ہونا۔ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے ہجرت کی، اس وقت جو ہے مشرکین مکہ نے حضرت کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ پیغمبر اکرم نے مخفی طور پر یعنی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ جس وقت آپ سرزمین جحفہ پر پہنچے تو آپ کو اپنے زادِ گاہ مکہ یاد آئی۔ وہ ایسا شہر ہے جو حرم امن خدا ہے، جو خدا کا گھر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
اس شہر کے ساتھ نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے۔ حرم خدا سے عشق کے آثار آپ کے چہرے سے روزے روشن کی طرح عیاں تھے۔ اسی مقام پر حضرت جبرائیل امین وحی الہی لے کر نازل ہوئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، کیا آپ کو اپنی زادگاہ شہر مکہ کے ساتھ بے حد عشق ہے؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ پیغام بھیجا ہے۔ کون سا پیغام؟ ان الذین فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ بے شک جس نے آپ پر قرآن کا فریضہ عائد کیا ہے وہ آپ کو آپ کی منزل تک ضرور پہنچائے گا۔ یہ تفسیر مجمل بیان میں موجود ہے، جلد نمبر 7 میں۔ پھر کہتے ہیں، آخر کار اس وعدے کو 7 سال گزرنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طاقتور لشکر اسلام کے ذریعے مکہ کو فتح کیا اور وہاں پر پرچم اسلام لہرایا۔ بس یوں وعدہ الہی پورا ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت مکہ میں داخل ہوئے تو اس وعدہ الہی کے پورا ہونے یعنی مکہ واپس آنے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر ہے آگے شکر گزاری، یہ دوسرا ٹاپک ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ کہہ رہے کہ انسان کی بہترین صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے ولی نعمت کا حق پہچانے اور اس کا شکر ادا کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی تو مکہ کی طرف رخ کر کے فرمایا، واللہ یعلم انی احبک ولولا ان اہلک اخرجونی انک لما اثرت علیک بلدا ولابتغیت بدلا وانی لمغتم علی مفارقتک، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تجھے دوست اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں تجھے دوست رکھتا ہوں۔ اگر تیرے اہل مجھے تجھ سے دور نہ کرتے تو میں تیرے سوا کسی کو اختیار نہ کرتا، تیرے علاوہ کسی شہر کا رخ نہ کرتا۔ میں یقیناً تیری جدائی سے بہت غمگین ہوں اور میرا دل غم سے لبریز ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حالات میں مکہ سے ہجرت کی۔ آخر کار 8 سال بعد اس شہر کو فتح کیا اور بڑی شان و شوکت سے اس میں داخل ہوئے، اور مکہ کو فتح کرنے کے بعد آپ مکہ میں داخل ہوئے تو اونٹ تشریف فرمائے تھے۔ جس وقت آپ مسلمانوں کی کثرت اور اسلام کی عظمت کا آپ نے مشاہدہ کیا تو اونٹ پر بیٹھتے ہی سجدہ شکر بجا لائے۔ یہ منتہی الاعمال جلد نمبر 63 میں یعنی مکتوب ہے۔ یہ شکر تھا جس نے پیغمبر اکرم کے نورانی قلب کی کیفیت سے آگاہ کیا۔ یہ وہ خدا کی محبت اور اس سے بے کراں لطف سے لبریز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد خدا میں تھے۔ یہ وہی ذات ہے کہ جس نے یہ تمام عزت و سربلندی مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے اور دشمنوں کو ذلیل و خوار کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہمارا شروع ہوتا ہے، وہ ہے امانتوں کا واپس کرنا۔ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ امانت دار بھی تھے، یعنی ان سے زیادہ کوئی ہو نہیں سکتا، تو ان کا پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو کلید بردار کعبہ عثمان بن طلحہ کو طلب کیا تاکہ کعبہ کا دروازہ کھولے اور کعبہ کو بتوں کے وجود سے پاکیزہ کیا جائے۔ حضرت کے چچا حضرت عباس نے مطالبہ کیا کہ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد اس کی کلید ان کے سپرد کی جائے اور بیت اللہ کی کلید برداری جو عربوں کے درمیان بزرگی و عظمت کی علامت تھی ان کے حوالے کی جائے۔
گویا حضرت عباس یہ چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے سیاسی نفوذ سے اپنی ذات کے لیے فائدہ اٹھائیں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کے خلاف خانہ کعبہ کو بتوں کی نجاست سے پاک کرنے کے بعد چابی عثمان بن طلحہ کے سپرد کی اور یہ آیت کریمہ فرمائی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو، اور جب کوئی فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ یہ بھی تفسیر مجمع البیان میں موجود ہے، جلد نمبر 3 میں۔ اس کے بعد ہے بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ رسول خدا نے خانہ کعبہ کو خانہ خدا کے اندر 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد باہر تشریف لائے۔ جب کہ جناب عباس نے حضرت سے بیت اللہ کی کلید برداری کا مطالبہ کیا تو اس وقت مذکورہ آیات کریمہ نازل ہوئی جو ہم نے ابھی پڑھی کچھ دیر پہلے۔ رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خانہ خدا کی چابی وہ عثمان بن طلحہ کو دے دیں، اور ان سے معذرت کر لی کہ ان کو چابی نہیں دی۔ پھر عثمان بن طلحہ نے عرض کیا: آپ نے پہلے مجھ سے بڑی سختی سے چابی لی ہے، لیکن بڑی مہر و محبت سے واپس کر دی۔ تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یعنی اس کے سامنے مذکورہ آیت کا شان نزول بیان فرمایا کہ میں نے حکم خدا کے احترام میں یوں کیا ہے۔ عثمان بن طلحہ نے جب یہ مطلب سنا تو اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ بھی بحار الانوار میں جلد نمبر 21 میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارا اگلا موضوع اسلام میں بیعت کا مفہوم۔ کہتے ہیں کہ بیعت ہم سب سے پہلے بیعت کا لفظ ہم نے سنا ہے۔ اسلام میں لفظ بیعت کا استعمال امت کا اپنے رہبر کے ساتھ عہد و پیمان کی وفاداری کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ بطور خلاصہ بیعت کا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں اور ان کے رہبر کے درمیان ایک طرح کا ایک محکم اور معنوی رشتے کا انعقاد ہے کہ مسلمان اپنے تمام وجود کے ساتھ ان کی وفاداری کے لیے آمادہ ہوں گے۔ یہ بیعت کا مفہوم ہے۔